حضرت عمر جب نعرہ لگاتے نا تو کیسے ہو کس طرح کانپتے. سفیر آتے روم کے ملنے کے لیے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑھ رہے ہیں ٹائم کوئی نہیں. ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی, حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے. آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر. ابا جی اندر آ جاؤ. فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو, میں ضروری بات کر رہا ہوں, اندر نہ آنا. جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر گزری تو امام حسین بھی آ گئے. ایک حدیث میں ایک روایت میں امام حسن کا لفظ بھی ہے. امام حسین آئے, آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہے؟ تو کہا وہ اندر تو ہے. تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے ہیں؟ کہنے لگے ابا جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو, میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں, لیکن شہزادے میرے لیے کہا ہے, میرے لیے آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں. امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوں گے, میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا, ظہر کا ٹائم آئے گا نا تو میں مسجد میں مل لوں گا. یہ کہہ کے چلے گئے. حضرت عمر باہر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں؟ عرض کی حضور حسین ابن علی آئے. حسین ابن علی. تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا. تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری ماں روئے, حسین کو کیوں واپس بھیجا؟ پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے, لیکن جو اندر کی بات ہے نا, روح کی, جو عقیدت کی بات ہے, جو وفا کا رشتہ ہے, اس کو کون سمجھے؟ یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں, یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں, اسے لوگ کیا سمجھیں؟ انہیں کیا پتا کہ مرشد کے بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے. انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں, اس کے باپ کی نیکیاں بڑی ہیں. جناب عمر فاروق دوڑے گئے, امام حسین کے دروازے پہ دستک دی. امام حسین باہر رکھا, شہزادے یار ملنے آئے تھے, بغیر ملے کیوں آ گئے؟ عرض کی کہ آپ مصروف تھے, آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے, تو میں واپس آ گیا. امام حسین کہتے عمر جذبات میں آ گئے, سر سے پگڑی گر گئی. کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام ختیجۃ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ اور پھر سر سے پگڑی اتری تھی, اپنے بال زور سے پکڑ لیے. کہنے لگے حسین میں نا مکے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے. یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نعرے لگتے ہیں, یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے. شہزادے میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا دوڑ کے آ جایا کر. عمر تو لوگ. ایک دن امام حسین نے آ کے نا جناب فاروق اعظم سے کہا, خطبہ دے رہے تھے بچوں کی طبیعت شروع میں, پتہ نہیں کیا بات آئی امام حسین کے دل میں. کہنے لگے عمر نیچے اترو, یہ میرے نانا کا ممبر ہے. تو حضرت سیدنا عمر سنو, کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار, بچوں کو تو نہیں نا جمعوں میں مطلب ذکر کیا جاتا, اترنا میرے نانے کا ممبر ہے. جناب عمر اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے. تو کہا جا کے اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ. تو حضرت عمر رو پڑے, کہنے لگے شہزادے میرے نانے کا ممبر ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں. یہ ممبر یہ مصلی یہ تیرے نانے کی شان ہے, میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں, تیرے ہی نانے کا ممبر ہے. تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کہنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا ممبر کا نہیں. کہا چلو پھر میرے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ, چلو خیر ہے, کوئی نہیں آپ کے نانے کا. کہا نہیں. تو کہا کوئی نہیں پھر میرے نانے کے. جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کہا, فرمانے لگے میں ممبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا, مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا, اور پھر حسین کے کہنے پہ میں اترا ہوں, اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے. اب کسی کی جرأت ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے, اب میں حسین کا تیری نسل پاک میں. یار کتنی بے شرمی کی بات ہے, لوگ امام حسین کو باغی کہیں. وہ حضرت امام اعظم ایک باغ میں بیٹھے تھے, شاگرد ساتھ تھے, تو کتابیں بکھری ہوئی تھی, کچھ لکھا جا رہا تھا, بکھری ہوئی تھی کتابیں. امام محمد بھی بیٹھے تھے, امام ابو یوسف, کئی اور شاگرد بیٹھے تھے. تو جب لکھتے ہیں نا یہ لوگ تو حوالوں کی تلاش ہوتی ہے, کتابیں بکھری ہیں, صفحے بکھرے. بچے گیند کے ساتھ کھیل رہے تھے,
تو گیند اچانک باغ میں آئی تو ایک چھوٹا سا بچہ گیند لینے آیا تو امام اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. وہ بچہ گیند لے کے چلا گیا, کتابیں ساری پھر بکھر گئیں, جو گود میں رکھی ہوئی تھی وہ بھی نیچے گر گئیں, کچھ صفحے بھی گر گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ چلا گیا, امام صاحب بیٹھ گئے, پھر آیا, گیند گری آ کے باغ میں, وہ پھر بچہ لینے آیا, وہی بچہ. امام صاحب پھر کھڑے ہو, وہ کئی بار آیا, جتنی بار آیا کھڑے ہو گئے. کئی لوگ صبر نہیں کر پاتے, جلد باز ہوتے ہیں آج کل کے شاگردوں کی طرح. تو ایک شاگرد بول پڑے, کہنے لگے حضور وہ تو بچہ ہے 100 دفعہ آئے گا. اب 100 دفعہ کھڑے ہوں گے. فرمایا تو 100 کی بات کرتا ہے, یہ 1000 دفعہ بھی آیا تو میں کھڑا ہوں گا. کہا حضور بچہ ہے آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمانے لگے معمولی بچہ نہیں, میرے استاد کا پوتا ہے. تو جس نے مجھے اللہ رسول کا نام بتایا اس کا پوتا ہے تو میں کھڑا نہ ہوں. اگر استاد کے پوتے کا یہ ادب ہے تو بتاؤ محمد عربی کے نواسے کا کیا ادب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ سمجھتے ہیں ہم قائل نہیں ہیں وہ والی شہادت بیان کرنے کے جس میں کہتے ہیں ہائے حسین تو سکینہ تو زینب. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق, ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ امام حسین کی شہادت اس طرح بیان کرو کہ نوجوانوں میں جذبہ جہاد پیدا ہو, عورتیں صبر کا پہاڑ بن جائے. اس طرح شہادت ہم وہ والی. لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں, یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں بڑے مظلوم تھے پانی نہیں آ سکا, میرے سے حوالہ دیکھے جس نے دیکھنا ہے, میرے سے حوالہ دیکھے, میرے سے. حضرت امام حسین میدان کربلا میں تھے تو تھوڑی سی جگہ کھود کے نا امام حسین نے تو خندق کھودی. خندق کھودنا عرب کا رواج تھا, مدینے میں بھی خندق کھودی گئی, اس کا نام ہی جنگ خندق. تو خندق کھود کے نا آگ جلائی جاتی تھی, یہ حفاظت کا ایک ذریعہ تھا تاکہ دشمن نہ آئے. تو امام حسین نے اپنے خیمے کے سامنے خندق کھود کے اس میں آگ جلائی تاکہ پردہ رہے, عورتوں کے پاس کوئی دشمن نہ آئے. تو ایک شخص سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا حسین تو نے دنیا میں ہی آگ جلا لی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کہنے لگا آگے تو آگ ملے گی, یہاں جلا لی ہے. تو امام حسین کہنے لگے میں حکم دیتا ہوں آگ کو کہ تجھے ابھی پکڑ لے. لوگ کہتے ہیں مظلوم تھے, میں حکم دیتا ہوں آگ کو تجھے ابھی پکڑ لے. یہ لفظ امام حسین نے کہے. میں 3 کتابیں تو میری لائبریری میں ابھی ہیں جن میں حوالہ 3 کتب سے, اور آج کل پرسوں کی کتاب نہیں, سینکڑوں سال پرانی. جب کہا نا میں حکم دیتا ہوں تو وہ آدمی گھوڑے سے نیچے گرا, گھوڑے سے نیچے گرا, اور گھوڑے کی رکاب کے اندر اس کا پیر الجھا. گھوڑا ڈر کے اتنا دوڑا کہ جا کے اس آدمی کو آگ میں پھینک دیا. امام حسین کے سامنے جل کے مر گیا. یہ حسین ابن علی ہے. یہ ابھی حکم دیتے تو فرشتے ابھی آ جاتے, یہ ابھی بات کرتے تو ساری دنیا کی فوجیں ابھی اکٹھی ہو جاتی, یہ ابھی حکم دیتے تو ابھی آ جاتے. اور سنو, اگر جناب اسماعیل کے لیے دمبا آ سکتا ہے تو وہ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے, اور یہ تو مصطفیٰ کی اولاد ہے, ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن امام حسین نے پسند کیا تھا کربلا کے جہاد, اس کو پسند کیا تھا مولا علی نے, وہ اپنی پسند پہ تھے. کوئی آدمی اس طرح نہ بیان کرے کہ بڑے مظلوم تھے تو بڑی مشکل میں تھے تو بڑا روتے تھے بڑے, اور کوئی شخص ایسی بات. یہاں تو تماشا لگ گیا ہے, تماشا لگ گیا ہے. ایک وہ ہے جو آج کل کہہ رہے بس جی وہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی, انہیں بھی شرم نہیں آتی, اور ایک ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں, چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں, سر پہ ٹوپی کوئی نہیں, بازاری سا انداز ہے, کبھی دوڑ کے ادھر جاتے ہیں, کبھی بھاگتے ہیں, کبھی کہتے ہیں اونچا بولنا, پیروں پہ کھڑا ہونا. یہ لوگ بیان کریں گے امام حسین کی بات, یہ لوگ بیان کریں گے. بیبیوں کے مصائب پڑھ رہا ہوں, وہ اور بیبیاں ہوتی ہیں جو ہائے ہائے کرتی ہیں, واہ ویلا کرتی ہیں. یہ میرے نبی کا خاندان ہے, یہ میرے نبی کا خاندان ہے, نبی کا خاندان. میں حوالہ دکھاؤں گا, مجھ سے سنو حوالہ. حضرت سیدہ زینب نے سارے جنازے دیکھے, بھتیجوں کو, بھانجوں کو, سب کو شہید ہوتے دیکھا. عورتیں ڈرتی میت کو ہاتھ نہیں لگاتی, چیختی ہیں بیبیاں. لیکن حضرت جناب زینب نے پتہ کیا دیکھا تھا, وہ سننا ذرا. امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی, اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا تھا, اور وہ بیبیوں کے سامنے خالی سر چل رہا تھا, اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا وہ سر گیا. آج میں سر کی بات نہیں کرتا, سر کی. آپ مرد ہیں, جوان ہیں سارے, یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے نا, ہاتھ تو لوگ چیخے مار کے دوڑ جائیں گے, بلکہ ہاتھ تو دور رہا, کسی کی انگلی کاٹ کے یہاں پھینکی جائے تو لوگ چیخے مار کے مرد دوڑ جائیں گے. لیکن کٹا ہوا سر دیکھا, لاشیں دیکھے,
یزید کا دربار آیا، بی بی صاحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے، سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئی. تو جب بولا نا یزید دربار میں، کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا جب اس نے دیکھے نا، ایک آدمی مجبور ہے، مقہور ہے، اتنا لمبا سفر ہے، غربت ہے، پیاس ہے، بیماری ہے، کیا انداز ہے جب اس عالم میں یزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام حسین کی. یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، کہ کیوں نہ کچھ کہیں، جو سیدنا امام حسین کے بارے میں بات کرے گا زبانیں کھینچیں گے اس کی، جو صحابہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو تم بے دینی پھیلا رہے ہو. سنو، جب اس نے بے ادبی کی تو سیدہ زینب چپ نہیں رہی، بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی، اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی اور آیتیں پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ. اور آپ فرمانے لگی یزید تو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپا ہو گئے، تجھے عزت ملی. آپ فرمانے لگے یہ تیرا دربار ہے نا، یہ تیرا سجا ہوا ہے نا، تیرا اس وقت ڈنڈا چلتا ہے نا. فرمانے لگی چند سال ٹھہر جا، تیرے اوپر لوگ لعنتیں برسائیں گے. اور فرمایا جب جمعے پڑھے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑھیں گے. فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا. حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا، سنو سنو حوالہ میں دکھاؤں گا. کہنے لگے میرے قریب اس وقت یزید کے دربار میں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے. جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینا صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے، یہ تو علی کی آواز ہے، علی آ گئے. جبریل امی بول رہے ہو جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہو جیسے، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے. کہنے لگے علی آ گئے، علی، یہ تو علی کی آواز ہے. جناب نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں، علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا، ابھی تو زینب کھل کے بول ہی نہیں رہی، ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے، ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے، ابھی تو زینب پیاسی ہے. کاش زینب تر و تازہ ہوتی تو زینب خطبہ پڑھتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی. یزید کے محل کانپتے، جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے، ہائے پانی ان کا مزاج ہی نہیں تھے، بلکہ وہ دلیر لوگ تھے، دلیر، اور بر موقع بر محل بولتے تھے. یزید آیا دربار میں، جب یہ سارا قافلہ وہاں پہنچا تو یزید دربار میں آیا، اور جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہوں کا طریقہ ہے، گاڑیاں اب ہمارے بادشاہوں نے روٹر والی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ یوں چلتی ہیں، شور ہوتا ہے پیچھے. اس زمانے میں کہا جاتا تھا با دبا ملازہ ہوشیار، پیچھے ہٹ جاؤ، نعرے لگنے لگے. تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں ہے؟ دیکھ یہ میرے باپ دادا کے نعرے، دیکھ میرے باپ کے نعرے، تیرے کدھر ہے؟ ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشق کی جامع مسجد میں زور کی اذان ہو گئی، اور جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یہ میرے نانا کے نعرے لگ رہے ہیں، اگر تیرا ہے تو بتا، یہ میرے نانا کے نعرے ہیں. اور فرمایا تیرے باپ کے 2-2.5 سال لگیں گے، میرے نانے کے قیامت کے بعد بھی لگیں گے، میرے نانے کے نعرے قیامت کے یہ لگتے رہیں گے، لگ رہے ہیں اور لگتے تھے اور لگتے رہیں گے. میرے بھائی یاد رکھو، دلیری، ہمت، پہلی بات ان سے پیار کرنا ہے، دوسرا ان کی ہمت، ان کا مقام دلیری کرنا ہے، ان کا کام ہمت کرنا ہے، ان کا کام ڈٹ جانا ہے. کمزوری دکھانا اہل بیت کا طریقہ ہوتی. حضرت عباس کے بازوؤں میں درد ہوتی، جناب زینب پھر پریشان ہوتی ہیں کہ ہم تو اس بے حیائی کے خلاف لڑے اور امت ابھی یہ گند کر رہی. جو چوکوں میں کھڑا ہوتا ہے نا عورتوں کو تاڑتا ہے، وہ یزید کے طریقے پہ عمل کرتا ہے. یہ دلائل ہے، آپ سوچ لیں، اندازہ کر لیں کہ ہم نے کس جماعت میں کھڑے ہونا ہے. اس لیے گند سارا نکالیں. امام حسین کا ایک پیغام آج اپنانا بڑا ضروری ہے. امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا،
اور قرآن کی تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی ہے. اس لیے آج کم از کم 10 نفل امام حسین کی سنت سمجھ کے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. جنہوں نے روزہ رکھا ہے بڑا اچھا کیا ہے. چلو جو نہیں رکھ سکے پھر بھی نفلی ہے، کوئی فرض نہیں. کم از کم 3 دفعہ سورت یاسین کی تلاوت آج ضروری ہے امام حسین کے لیے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگر وہ نیزے کی نوک پہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ ان کی خاطر بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا. تو بہت ضروری کام آج نفل پڑھنا ہے، اور بہت ضروری کام آج قرآن پاک کی تلاوت کرنا. کریں گے انشاءاللہ تعالی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی اولاد پاک ہے. پیروں کو نہ تھوڑی مٹی لگ گئی. عمر جوانی کی تھی، داڑھی مبارک ساری سیاہ تھی، کالی تھی. حضرت ابو ہریرہ ان سے سالوں بڑے تھے، امیر المومنین فی الحدیث. حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ امام حسین کے مقدس قدموں کو مٹی لگ گئی. کسی سے بھی کہا جا سکتا تھا ذرا امام صاحب کی توجہ کرانا، یہ ذرا مٹی اتار دینا، لیکن حضرت ابو ہریرہ جھٹ سے اٹھے، اپنی پگڑی کھولی، اس کا پلو لیا اور حضرت امام حسین کے پیروں سے مٹی صاف کرنی شروع کر دی. کیوں کہ اہل فضل ہی کسی کی فضیلت کو جان سکتا، عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے. جس کے پاس وقار ہو. وہ میرے سنگیوں، لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں الجھا دیں گے، یہ تمہیں تفریق میں ڈال دیں گے، یہ انتشار برپا کریں گے. یہ وہ حسین جماعت ہے جو حضور کے سامنے بیٹھا کرتی تھی. ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا. آپ کبھی ترمذی کی ایک حدیث پڑھیں تو مر جانے کو جی کرتا ہے. حضور نے فرمایا تھا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا. کاش کوئی ان جملوں کا درد سمجھ سکے. فرمایا رب سے ڈرنا، اور کریم فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی. کبھی بھی کسی میں، اور جو حضور کی اولاد ہے. صحابہ کرام نے ایک جگہ کچھ نذرانہ جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ظاہری وسائل اس ترتیب سے نہیں ہیں. یہ نذرانہ ہر مہینے پیش کرنا ہے. جب وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے نا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا. فرمایا محبوب ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، بس میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا، پیار کرنا قریبیوں سے. یہ علی المرتضیٰ ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کا خاندان ہے، یہ ختیجہ ہیں، یہ عائشہ ہیں، یہ میمونہ ہیں، یہ حفصہ ہیں. ان سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا. ہمارے دلوں میں حضور کی اولاد کا پیار ہونا چاہیے، طبیعتوں میں احترام ہونا چاہیے. ہمارا مزاج، ہمارا دل ان کے لیے دھڑکنا چاہیے. ہمارے لہجے، ہمارے انداز ہمیشہ ان کے حق میں نرم ہونے چاہیے. میں کہہ چکا ہوں سید کا صرف عقیدہ ٹھیک ہونا شرط ہے، باقی آپ تحقیق اور تفتیش میں نہ پڑیں، وہ جانے رب جانے. آپ کوشش فرمائیں ہماری اولادیں، ہم خود اور اہل فضل کا ادب کبھی نہ چھوڑیں. دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ قومیں اپنے اسلاف سے بڑی ہوتی ہیں ہمیشہ. بڑا ہم ہوتا ہی وہ ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی بڑا. یہ کچھ عرصے سے ٹرینڈ چلا ہے، اگرچہ یہ درست نہیں ہے. آپ کسی سنار کی دکان پہ جائیں تو اس نے اپنے پیچھے نا اپنے والد صاحب کی اور دادا کی فوٹو لگائی ہوتی ہے. حکیم کی دکان پہ چلے جائیں، کپڑے والی دکان پہ چلے جائیں تو اس نے پیچھے اپنے دادا کی، والد کی فوٹو لگائی ہوتی ہے. اگرچہ یہ درست نہیں، تصویریں نہیں لگانی چاہیے. تصویریں ان کے کیا، پیروں کی بھی نہیں لگانی چاہیے. جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ فرشتہ رحمت کا نہیں آئے گا. یہ تو اب ایک ضرورت بن گئی. تو اب ضرورت کیا، اب تو خیر نفسیاتی مسئلہ بن گیا ہمارا. یہ نفسیاتی مسئلہ ہے. یعنی سلام بعد میں فوٹو پہلے، یعنی سیانے سیانے لوگ. اور یہ ہمیں ایسے کھیل تماشے میں لگایا گیا ہے کہ میں ڈھیر سارے لوگوں پر غور کرتا ہوں، پھر ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کی مدد فرما. یعنی اس طرح کی حالت ہے کہ وہ زندہ ہی موبائل کے اندر ہے، ہر چیز ہی. مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا مولوی آج کل بڑے لڑ رہے ہیں. میں نے کہا وہ 4-5 ہے جن کو آپ موبائل پہ دیکھتے ہیں. آپ میرے ساتھ آئیں،
میں آپ کو 20 اور سینکڑوں شیخ الحدیث بتاتا ہوں جو سکون سے بیٹھ کر رسول اللہ کا دین پڑھا رہے ہیں. تو آپ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے کل زندگی وہ سمجھ لی ہے جو موبائل کے اندر ہے. بہرحال وہ تصویر لگائی ہوتی ہے سونار نے بھی اور حکیم نے بھی اور ڈاکٹر نے بھی اور بہت سارے لوگوں نے کہ جناب اب یہ جو تصویر لگاتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری حکمت ہوتی ہے. آپ ان سے پوچھتے ہیں یہ فوٹو کیوں لگائی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام آج نہیں ہم نے شروع کیا, ہمارا شجرہ پرانا ہے, ہمارے باپ دادا سارے یہی کام کرتے تھے, ہمارا خاندانی ورثہ ہے. وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے سے ہمارا ایک سلسلہ آ رہا ہے. ساری دنیا اپنے اکابرین کو, اسلاف کو, بڑوں کو ان کے زور پر بڑا ہونا چاہتی ہے. یہاں کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جن کے نزدیک معاذ اللہ صحابہ ہی ٹھیک نہیں تھے, اہل بیت ہی ٹھیک نہیں تھے. آپ اپنی سند کیسے مضبوط کریں گے؟ اگر وہ اولین جو حضور کے سامنے بیٹھتے تھے وہی ٹھیک نہیں تھے تو پھر ان سے ہو کے جو دین آگے آیا اس کو تم کیسے ٹھیک مانو؟ ساری چیزوں کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے, امام بخاری نے, امام مسلم نے محنت کر کے حدیثیں تلاش کی, اصول بیان کیے کہ یہ حدیث صحیح ہے, متواتر ہے, حسن ہے, ضعیف ہے, کیا ہے, اس کے اصول اور قاعدے بیان کیے. اور جب انہوں نے خود پوری تحقیق کی, آپ تھوڑی سی, آپ مشکل بات نہیں کر رہا, تھوڑی سی آپ غور کریں گے, انہوں نے سینکڑوں میل کا سفر کیا, گھوڑوں پہ, پیدل, اونٹوں پہ, ریسرچ کر کے بتایا کہ یہ حدیث بالکل درست ہے, اپنی سند کے اعتبار سے, متن کے اعتبار سے یہ متواتر درجے کی ہے. انہوں نے پوری ریسرچ کی. پھر غور کریں کیا کہہ رہا ہوں, جب پوری تحقیق کر لی تھی تو پھر انہیں کہنا چاہیے تھا نا یہ نبی پاک نے فرمایا ہے, کہنا چاہیے تھا نا کہ یہ حضور نے فرمایا, ہماری تحقیق ہے, حدیث درست ہے. لیکن کسی نے بھی ڈائریکٹ نہیں کہا. انہوں نے جب بھی کہا کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا, حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا, حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یوں حضور نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یوں حضور نے فرمایا. انہوں نے نا پہلے اس صحابی کا نام لیا جنہوں نے وہ بات اپنے سینے میں محفوظ کی. کیا بتایا انہوں نے ہمیں کہ ہم دنیا گھوم آئے ہیں, ریسرچ کر آئے ہیں, تلاش و بسیار کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ دین کا اصل فیض وہی ہے جو صحابہ اور اہل بیت کے سینوں سے ہو کے امت کو نصیب ہوا ہے. اصل فیضان وہ ہے جو وہاں سے ہو کے آیا. تو ایک بات تو یہ کہ اہل فضل کی عظمت, اور دوسری بات کہ اپنے اکابرین کے ساتھ جوڑ کے رہنا, اور تیسری بات حضرت سیدنا امام حسین, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما, ان دو شہزادوں سے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت فرمائی ہے نا وہ بھی بڑی قابل دید ہے. حضور نے جو ان سے پیار کیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے انسان جب پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے تو وہ بات نا دور دور نکل جاتی ہے, بات پھیل جاتی ہے. ان کے ساتھ نا میرے نبی پاک کا خصوصی لگاؤ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر نانا ہی اپنے نواسے سے پیار کرتا ہے, یہ معنی نہیں. رسول پاک علیہ السلام جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی وحی کے ساتھ کرتے ہیں. حضور کا ہر کام وحی خدا ہے, اپنی مرضی سے حضور کوئی کام نہیں کرتے. تو نبی پاک نے جو بھی کیا ہے وہ امت کے لیے نمونہ ہے. حسنین کریمین سے جو حضور کا پیار ہے, جو نبی پاک علیہ السلام کی ان کے ساتھ والہانہ محبت ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے حدیث لکھی ہے, راوی حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا گھر میں پیغام بھیجا, فرمایا فاطمہ سے کہو ذرا حسن حسین کو تو بھیجے. یہ سارا دن ہی حضور کے پاس رہتے ہیں, سارا دن ہی, لیکن وہ جو والہانہ پان ہے, جو محبت ہے, جو ان کے ساتھ محبوب کا خاص لگاؤ ہے, سیدہ سے کہو ذرا شہزادوں کو بھیجے, تھوڑی سی دیر ہو گئی آنے میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں لگتا جیسے سیدہ فاطمہ کپڑے نہیں ماں بدلنے لگتی بچوں کے, خوشبو نہیں لگانے لگتی, تھوڑی تیاری میں دیر ہو گئی تو محبوب نے نظریں جمائی ہیں اس حجرے کی طرف جہاں سے امام حسن اور حسین نے آنا ہے. رحمت کے عجب ہی جمیلے ہیں, حسنین یہاں پر کھیلے ہیں.
تو دونوں شہزادوں جب دروازہ کھلا تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں بچے جب نکلے نا دونوں تو یہ کوئی 10 15 50 100 میل دور سے تھوڑی آ رہے ہیں، تو یہی رہتے ہیں محبوب کے قرب خاص میں، انہیں سایہ کرم ہر وقت نصیب ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام کا جو والہانہ پن ہے، جو ان کے ساتھ حضور کا رشتہ محبت ہے، جیسے ہی دونوں شہزادے آئے حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں محبوب نے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور دونوں بازو کھول دیے. ایک شہزادہ اس سینے سے لگ گیا اس کندھے سے، ایک اس کندھے سے لگ گیا. اور پہلے بھی حضور پیار کرتے تھے پر آج تو رخ ہی بدل گیا بات کا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے اللہ، یہ دونوں شہزادے کندھے سے لگے ہوئے، حضور فرمانے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. اور کہا اے اللہ جو جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما، تو ان سب سے پیار کر جو میرے حسنین سے پیار کرے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت جب حضور کو، بھائی جس چیز کی طرف محبوب نے ایک دفعہ دیکھا ہے نا، وہ غار ثور میں حضور ایک دفعہ گئے ہیں، 3 دن قیام کیا ایک دفعہ گئے، تو ہمارا تو کئی بار جانے کو دل کرتا ہے. جہاں حضور تھوڑی دیر قیام فرمائیں اس جگہ سے پیار ہو جاتا ہے. اور جن شہزادوں سے حضور اس والہانہ انداز میں پیار کریں، ان کی محبت، ان کا پیار ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. اور کچھ نہ ہمارے جذبات ہونے چاہیے، کچھ ہمارے جذبات میں والہانہ پن ہونا چاہیے ان شہزادوں کے لیے. آج کل نا ہمارے ہاں دور ہے تقریروں کا، پوسٹیں لگانے کا، اپنی اپنی اور ویسے بھی جو جو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، جو بول رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ، وہ تو سامنے والے کے لیے ہوتا ہے. وہ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پہ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو نا اپنے سلسلہ نقشبندیہ میں اجازت دی کہ اب آپ بھی آگے اللہ اللہ بتائیں، تربیت کریں، یہی طریقہ ہوتا تھا. تو ان کو خلافت دے دی، اب وہ سلسلہ طریقت میں آگے اشاعت سلسلہ کا کام کریں گے. کچھ عرصے کے بعد وہ خلیفہ صاحب نے حضرت شیخ کو خط لکھا تو کہنے لگے حضور آپ نے فقیر کو اجازت دی تھی، اب میں تقریر بھی کرتا ہوں، تدریس بھی کرتا ہوں، تصنیف بھی کرتا ہوں. تو حضرت فرمانے لگے آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، رب آپ کو برکت دے، پر یہ سارا کچھ تو آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، کچھ اپنے لیے بھی کرتے ہیں. رات کو تہجد میں اٹھ جاتے ہیں، کچھ اللہ کے حضور رونا نصیب ہو جاتا ہے، کچھ آپ کو درود و سلام کی کیفیات نصیب ہوتی ہیں. یہ تو جو کچھ ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے، قابل تعریف ہے، پر یہ تو آپ خدمت دین کا کام کر رہے ہیں نا لوگوں کی، آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو مقام غور ہے. بہت ساری چیزیں آج ایسی ہیں جو تقریروں میں تحریروں میں، لیکن ہمارے پرانے بزرگ جو تھے ان کا رنگ اور تھا، ان کا انداز والہانہ تھا، والہانہ. کوشش کرنا کہ انسان کانٹوں والی زندگی نہ گزارے بلکہ پھولوں کی طرح وقت گزارے، اپنے وجود پر کچھ تکالیف سہ لے، تھوڑی سی آزمائش سے خود گزر لے، لیکن کسی کے دامن میں کبھی کانٹے نہ ڈالے، کبھی کسی شخص کو اپنے لب و لہجے سے تکلیف نہ دے. زخم تو کئی دفعہ ان پہ مرہم لگتا ہے تو وہ صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن لفظوں سے نکلے ہوئے تیر، جو زبانوں کو سے نکلی ہوئی باتیں جو دلوں کو گھائل کرتی ہیں، ان کے زخم بڑی مشکل سے بھرا کرتے ہیں. کبھی ظلم نہ کریں، کبھی زیادتی نہ کریں، بالخصوص وہ لوگ جن کو اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی منصب دیا ہے، کسی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوئی اقتدار اور کچھ اختیار دیا ہے. وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں اپنے ماتحتوں پر، کمزوروں پر، اپنے سے چھوٹوں پر، زیر دستوں پر کبھی ظلم نہ کریں. قرآن پاک فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی کو ہرگز بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کاموں سے. اللہ ظالموں کے کام سے بے خبر نہیں، وہ جانتا ہے ظالم کیا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے کہ ظالم کس قدر زیادہ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں،
اسے بے خبر نہ جاننا۔ پھر ہو کیا رہا ہے؟ فرمایا انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، فرمایا اللہ تو انہیں ڈھیل دے رہا ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، لوگوں کو خبر ہی نہ ہوگی کہ یہ والی سزا بھی ممکن تھی، ایسا بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ممکن تھا، پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ انہیں پھر پتہ چلے گا کہ جب ہم نے ظلم کیے تھے تو اب اس کی یہ سزا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، جس کو حضور علیہ السلام بیان کریں اور فرمان اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ فرماتا ہے، جیسے یہاں کہا نا انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ مسلم شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظلم حرام ہے جب میں کسی بندے کے ساتھ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کرتا تو میں اپنے بندوں پر بھی اس کو حرام رکھتا ہوں کہ وہ بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے۔ یار کتنا خوبصورت اور صاف ستھرا اور کتنا زبردست یہ فکرہ ہے، کس کا زیادہ اس جملے کے اندر طاقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو اندھیرے تمہیں گھیریں گے نا، قیامت کے اندھیروں میں سے سب سے بڑا اور گمبھیر اندھیرا تمہارے ظلم کا اندھیرا ہوگا۔ جو اندھیرے تمہیں قیامت میں گھیر لے، ظلم قیامت کی تاریکیوں میں سے تاریکی ہے کہ تمہارے راستے کی رکاوٹ بنے گی۔ یہ وہاں جنت کی طرف جب تم جا رہے ہوگے تو اندھیرا کر دے گی تمہارے یار۔ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال پوچھ لیا، فرمایا بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے؟ بتاؤ تم میں مفلس کس کو سمجھتے ہو، غریب کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے، جس کے پاس پیسے نہ ہو، مکان کرائے کا ہو، بیچارہ تنگ دست ہو، مجبوری میں وقت گزار رہا ہو، ہم اسے مفلس اور غریب کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا نہیں بھائی، میری امت میں تو مفلس اور غریب وہ ہے جو قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا۔ اب یہ ایک نئی بات ہے کہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں اور پھر بھی مفلس ہے، پھر بھی غریب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیاں احد پہاڑ کے برابر ہوں گی، نفل، عبادتیں، ریاضتیں، تلاوتیں، حج، عمرے، بڑا کچھ، لیکن جب اس کی نیکیوں کا ڈھیر لگے گا نا تو وہ لوگ بھی آئیں گے جن کو گالیاں دیا کرتا تھا، وہ لوگ بھی آئیں گے جن کو ستایا کرتا تھا، اس کے وہ ملازم بھی آئیں گے جن کو جھڑک دیتا تھا، اس کے وہ غریب رشتہ دار بھی آئیں گے جن کو رسوا کرتا تھا، اور اس کے محلے کے وہ کمزور لوگ بھی آئیں گے جو صرف اپنی کمزوری کے سبب بول نہیں پاتے تھے، دل ٹوٹتے تھے، بستر میں رضائی میں منہ دے کے روتے تھے، لیکن بیچارے بول نہیں پاتے تھے، وہ سارے آئیں گے اور اللہ کے حضور عرض کریں گے مالک اس پرہیزگار سے، اس تقوی والے سے، اس نمازی سے، حاجی سے پوچھ ہمارے ساتھ کتنے ظلم کیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کی نیکیاں بٹنی شروع ہوں گی، جس کو مارا کچھ نیکیاں وہ لے جائے گا، جس کا مال دبایا کچھ نیکیاں وہ لے جائے گا، جس کو کمزور ہونے کی وجہ سے ستایا کچھ نیکیاں وہ لے جائے گا۔ جب نیکیاں بٹ جائیں گی، ابھی بھی کچھ لوگ ہوں گے جن پر ظلم کیا تھا، ابھی بھی لوگ ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی، پھر ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس ظلم نے اسے کنگال کر دیا، اس کے پہاڑ جتنی نیکیاں تھی پر ظلم نے مفلس کر دیا، غریب کر دیا۔ اس کے لب و لہجے کی زیادتی نے، اس کے لفظوں کے تیچھے پن، اس کی نگاہوں کی ترش روی نے تکلیف دی، لوگوں کو اذیت دی۔ اس لیے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون بڑا ہی صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، حضور نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت پنیر کے خشک ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن ہے میٹھی، بیٹا کہہ کے بلاتی ہے، وہ بوڑھی اماں بیٹا کہہ کے بلاتی ہے، وہ کسی سے شفقت کرتی ہے، اس کا انداز بڑا نرم ہے، اگرچہ غریب ہے، پنیر کے خشک ٹکڑے صدقہ کرتی۔ میرے محبوب مسکرائے
اور مسکرا کے فرمایا رب کریم اپنے فضل سے اسے جنت عطا کرے گا، وہ جنت میں جائے گی وہ خاتون، اللہ اسے جنت دے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہیں دیتی، وہ اذیت نہیں پہنچاتی۔ کبھی بھی ایسے رویے نہ اختیار کریں، کبھی بھی اس طرح کا لب و لہجہ نہ بنائیں، کبھی بھی اس طرح کا مزاج نہ بنائیں کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ ہمارا تھوڑا سا ظلم، تھوڑا سا جبر، تھوڑی سی زیادتی یہ بہت بڑی تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ایک پہلو یہ بھی ہے اس عنوان پر، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آیا، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دو، یہ تمہاری طرف سے اس کی مدد ہو جائے گی، اسے روک دو ورنہ بڑا الجھ جائے گا قیامت کے دن، بڑی تکلیف میں آ جائے گا۔ اسے روک دو، اس کا ہاتھ تھام لو، اگر تم اسے بھائی جانتے ہو تو جاؤ جا کر کے منع کرو کہ اپنی بہو پر ظلم نہ کرے، جاؤ جا کے منع کرو کہ اپنی بیوی کو نہ ستایا کرے، جاؤ اسے جا کر کے بتلاؤ کہ اپنے سسرال والوں کو تکلیف نہ دے، جاؤ اسے جا کے کہو کہ اس کی وجہ سے اس کے کئی ملازم درد میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ہاتھ پکڑ لو، منع کرو، اس کی مدد ہو جائے گی، وہ بچ جائے گا قیامت کی تاریکیوں سے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب زمین پہ ظلم ہوتا ہے تو پھر زمین پہ قحط ہوتا ہے، پھر زمینیں فصلیں اگانا چھوڑ دیتی، پھر زمین خوشگواری اور خوشحالی پیدا کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ جب زمین پہ ظلم ہوتا ہے تو پھر زمین پر قحط ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا، قحط کا سما ہوتا ہے زمین پر۔ میرے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے ایک بالشت برابر زمین پر ظلم کیا، اللہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ دیکھیں سب سے زیادہ مشکل موقع وہ ہوتا ہے جب لوگ ہمیں ستاتے ہیں، جب لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں، چھوٹی سی بات کسی شخص نے کر دی، قوت برداشت ہوتی نہیں، پھر ہم اس کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی چھوٹی تکلیف کے بعد ہم بڑا سارا ظلم کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ جب ہم بدلہ لینے پہ آتے ہیں تو پھر ہمارے اندر اس قدر زیادہ خوفناک عزائم جنم لیتے ہیں کہ سامنے والا بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑی دیر حوصلہ کریں، تھوڑی دیر ہم بھائی وہ جو زیادتی اس نے کی تھی اور تو نے 11 گنا بڑھ کے کر لی، تو اب تو بہت بڑا ظالم ہو گیا، اس کا ظلم تو تیرے ظلم میں دب گیا، تو نے بڑی تکلیف دی۔ اب وہاں اگر تو صبر کر جاتا، اگر تو احتیاط کر لیتا، تھوڑی دیر احساس کرتا، تو پھر تجھے خیال ہوتا کہ اس نے ظلم کیا ہے تو پھر قیامت کے دن اللہ مجھے بدلہ بھی عطا کر دے گا۔ لیکن جب تو نے خود سارا کچھ کر لیا اور بڑھ کے ظلم کر لیا، اب تو وہ مدعی ہو گیا اور تو ہے اس کا ملزم بھی اور مجرم بھی۔ اس لیے میرے بھائی تھوڑا احتیاط اگر کر لیا جائے، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں ممکن ہے کہ آج اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ کمزور ہو، لیکن قیامت کے دن وہ طاقتور ہو جائے گا۔ ممکن ہے آج وہ غریب ہو، لیکن قیامت کے دن رب کریم اسے مالا مال کر دے گا، اللہ اسے قیامت کے دن طاقتور کر دے، پھر تم نے بدلہ دینا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے مومن نے کسی ذمی کافر پر بھی ظلم کیا، مسلمانوں کی حکومت میں مسلمانوں کو ٹیکس دے کر جزیہ دے کے رہتا تھا کافر، حکومت چونکہ مسلمانوں کی تھی اور مسلمانوں نے اس ذمی کافر پر ظلم کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس ذمی کے ساتھ کھڑا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے امتی پر مقدمہ کروں گا، میں مقدمہ کروں گا اس مسلمان پر، اس ذمی کے ساتھ کھڑا ہو کے، کیوں اس نے زیادتی کی؟ ظلم کی تو تمہیں کافر ذمی کے ساتھ بھی اجازت نہیں، بجائے اس کے کہ اپنوں کے ساتھ ظلم کرو۔ شاہ کسریٰ نے نا اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے ایک استاد کا بندوبست کیا، ایک درویش بزرگ تھے تو شاہ کسریٰ کے بیٹے کو نا وہ پڑھایا کرتے تھے۔ اس دور کے جو اخلاقیات تھے، جس طرح کی بھی تعلیم تھی،
وہ پڑھاتے رہے، استاد صاحب پڑھاتے رہے، زمانہ استاد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، پڑھاتے رہے، زمانہ بیت گیا۔ جب وہ طالب علم فارغ ہونے کے قریب ہو گیا، علم اس کا مکمل ہو گیا، تو ساری چیزیں کتابوں سے نہیں آتی، کچھ استادوں کا سینے کا فیض